اسلام کے ابتدائی دور میں شراب پینا جائز تھا، پھر آہستہ آہستہ شراب کی حرمت نازل ہوئی۔ شراب کو یک بارگی حرام نہیں قرار دیا گیا، بلکہ آہستہ آہستہ اس کی حرمت نازل ہوئی۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء۔ اے اللہ، شراب کے متعلق کوئی واضح حکم نازل فرما۔ اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ آپ جس بات کی تجویز پیش کرتے، رب کائنات اسی طرح قرآن مجید میں آیات نازل فرما دیتا۔ تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء۔ اے اللہ، شراب کے متعلق کوئی واضح حکم نازل فرما۔ تو رب کائنات نے یہ حکم نازل فرما دیا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، تو آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی اعتبار سے نفع بھی ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ جو گناہ ہے وہ نفع سے بہت بڑا ہے۔ اب یہاں پر رب کائنات نے شراب کو کلی طور پر حرام قرار نہیں دیا، بلکہ یہ فرما دیا کہ شراب اور جوئے میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ دنیاوی اعتبار سے کچھ نفع بھی ہے، اور یہ بھی فرما دیا کہ جو نفع ہے وہ گناہ سے کم ہے۔ گناہ زیادہ ہے، نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء۔ اے اللہ، شراب کے متعلق کوئی واضح حکم نازل فرما۔ تو رب کائنات نے اس بار یہ حکم نازل فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اے ایمان والو، حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یعنی یہاں پر بھی رب کائنات نے شراب کو کلی طور پر ناجائز و حرام قرار نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ نماز کے وقت شراب کے قریب نہ جاؤ، نماز کی حالت میں شراب نہ پیو۔ یعنی نماز سے ہٹ کر شراب پھر بھی جائز تھی۔ فرمایا کہ شراب نماز کے وقت، نماز کی حالت میں شراب نہ پیو۔ تو جب یہ حکم قرآن مجید میں نازل ہوا، اس وقت جب نماز کا وقت ہوتا تو یہ اعلان کر دیا جاتا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تمام لوگ اپنے آپ کو محتاط رکھیں۔ یعنی اس حکم کے نازل ہونے پر نماز کے وقت شراب ناجائز ہو گئی،
نماز کے وقت شراب پینا حرام ہو گیا، نماز سے ہٹ کر جائز تھی۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء، اے اللہ شراب کے متعلق کچھ جامع بیان نازل فرما، ایسا شافی بیان نازل فرما کہ دل میں کوئی وسوسہ باقی نہ رہے، کوئی الجھن باقی نہ رہے۔ اے اللہ ایسا حکم نازل فرما کہ ساری الجھنیں ختم ہو جائیں۔ تو اب کی بار رب کائنات نے یہ حکم نازل فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت اور پانسے یہ ناپاک چیزیں ہیں اور شیطانی عمل ہیں، تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پر رب کائنات نے شراب کو کلی طور پر حرام قرار دے دیا، کلی طور پر شراب کو ناجائز اور حرام قرار دے دیا۔ صرف حرام ہی قرار نہیں دیا بلکہ شراب کو حرام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ شراب ناپاک ہے، یہ بھی فرما دیا کہ شراب پینا یہ شیطانی عمل ہے، اس لیے تم اس سے بچ جاؤ، اس سے پرہیز کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ دوسرے مقام پر رب کائنات فرماتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ فرمایا بے شک شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوے کے ذریعہ سے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے، تمہارے درمیان بغض ڈال دے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوے کے ذریعہ سے تمہیں اللہ کے ذکر سے روکے، تمہیں نماز سے روک کر رکھے۔ تو اس آیہ مبارکہ سے پتہ چلا کہ شراب پینا اور جوا کھیلنا یہ شیطانی عمل ہے، اور شیطان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ شراب اور جوے کے ذریعہ سے بندوں کو آپس میں لڑوا دے، بندوں کو آپس میں، بندوں کے درمیان دشمنی پیدا کر دے، آپس میں ایک دوسرے کے دل میں بغض پیدا کر دے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ بندوں کو شراب اور جوے میں الجھائے رکھے تاکہ وہ اللہ کے ذکر سے دور رہیں، نماز سے دور رہیں۔ لیکن رب کائنات کیا چاہتا ہے؟ رب کائنات چاہتا ہے کہ میرے بندے آپس میں پیار سے، اتفاق سے، اتحاد سے، محبت سے زندگی بسر کریں۔ رب کائنات چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض نہ ہو۔ رب کائنات چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے ذکر میں مصروف رہیں۔ رب کائنات چاہتا ہے کہ میرے بندے میری یاد میں ہر وقت مشغول رہیں، میرے بندے نماز پنجگانہ باقاعدگی سے ادا کرتے رہیں۔ اس لیے فرمایا فاجتنبوہ، تم شراب اور جوے سے بچ جاؤ، شراب اور جوے سے پرہیز کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔